بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکیر القرآن کے سبق نمبر 180 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم 19ویں پارے کا 6واں سبق پڑھیں گے، جو کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 1 سے 31 پر مشتمل ہے، جبکہ دورائی آج کے سبق کے بالمقابل 13ویں پارے میں سورہ الرعد کی آیت نمبر 19 سے لے کے سورہ کے آخر آیت نمبر 43 تک، جبکہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 12 تک ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین حروف مقطعات ہیں، جو کہ قرآن حکیم کی 29 صورتوں کے شروع میں ہیں۔ 14 حروف تہجی پہ مشتمل حروف مقطعات ہیں۔ کوئی ایک حرف کی صورت میں ہے، جیسے نون، جیسے صاد، جیسے قاف۔ کوئی 2 ہیں، جیسے طاسین، یاسین، حامیم۔ کوئی 3 ہیں، کوئی 4 ہیں، اور کچھ 5 ہیں۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور روشن کتاب کی، یعنی روشن کتاب کی۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ، لا یؤمنون بالآخرہ، جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، زینا لہم اعمالہم، ہم نے خوشنما بنا دیے ان کے لیے ان کے اعمال، فہم یعمہون، پس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لہم سوء العذاب، جن کے لیے برا عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور وہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور بے شک عطا کیا جاتا ہے آپ کو قرآن، من لدن حکیم علیم، حکمت والے اور علم والے کی طرف سے، یعنی رب تعالیٰ کی طرف سے۔ اس قال موسیٰ، جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، لأہلی، اپنے گھر والوں سے، انی آنست نارا، یقیناً میں نے دیکھی ہے ایک خاص آگ، سآتیکم منہا بخبر، جلد میں لاتا ہوں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر، او آتیکم، یا لے آؤں تمہارے پاس، بشہاب قبس، کوئی سلگتا ہوا انگارہ، لعلکم تصطلون، تاکہ تم آگ تاپو، یعنی سردی سے اپنی حفاظت کر سکو۔ فلما جاءہا نودیا، تو جب وہ پہنچا اس کے پاس تو آواز آئی، ام بورک من فی النار، کہ بابرکت ہے جو آگ میں ہے، ومن حولہا، اور وہ بھی جو اس کے ارد گرد ہے۔ سبحان اللہ رب العالمین، اور پاک اللہ تعالیٰ جو رب ہے، جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ یا موسیٰ انہو انا اللہ، اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ تعالیٰ ہوں، العزیز الحکیم، غالب اور حکمت والا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور ڈال دو، رکھ دو اپنا عصا، فلما رآہا تہتز، پھر جب اس نے اسے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے، کأنہا جان، گویا کہ سانپ ہے، ولا مدبرم، تو پیٹھ پھیر کر چلا، ولم یعقب، اور مڑ کر نہ دیکھا۔ یا موسیٰ لا تخف، فرمایا نہ ڈرو اے موسیٰ، انی لا یخاف، نہیں ڈرا کرتے، لدیہ، میرے پاس، المرسلون، میرے رسول، میرے بھیجے ہوئے، الا من ظلم، مگر جو زیادتی کرے، ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر برائی کے بدلے اسے نیکی سے بدل دے، فانی غفور الرحیم، تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ وادخل یدک فی جیبک،
اور ڈالو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، تخرج وہ نکلے گا، بیضاء من غیر سوء سفید چمکدار بغیر کسی عیب کے، فی 9 آیات 9 معجزوں میں سے یہ دونوں لے کر الی فرعون و قومہ جاؤ فرعون اور اس کی قوم کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں، فلما جاءتہم پھر جب پہنچی ان کے پاس آیاتنا مبصرتاً ہماری روشن نشانیاں، قالو تو کہنے لگے ھذا سحر مبین یہ تو کھلا جادو ہے، وجحدوا بہا اور انکار کیا انہوں نے ان کا، واستیقنتھا انفسہم حالانکہ ان کے دل ان کا یقین کر چکے تھے، ظلما وعلوا مگر انکار کیا ظلم اور تکبر کی وجہ سے، فانظر کیف کان بس دیکھیے کیسے ہوا عاقبۃ المفسدین انجام فساد کرنے والوں کا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ بلا شبہ دیا ہم نے داود علیہ السلام کو، وسلیمان علما اور سلیمان علیہ السلام کو بڑا علم، وقال الحمد للہ الذی اور دونوں نے کہا شکر اللہ تعالیٰ کا جس نے فضلنا فضیلت بخشی ہے ہمیں علی کثیر من عبادہ المؤمنین اپنے کثیر مومن بندوں پر، اپنے بہت سے مومن بندوں پر، ووارث سلیمان داود اور وارث ہوئے داؤد علیہ السلام کے ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، وقال یا ایھا الناس اور فرمایا یعنی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو علمنا منطق الطیر ہمیں سکھائی گئی ہے پرندوں کی بولی، پرندوں کی زبان، وَأُوتِینَا مِن کُلِّ شَیْءٍ اور عطا فرمائی گئی ہے ہمیں ہر چیز، ان ھذا لَھُوَ الفضل المبین یقیناً یہی واضح فضل ہے، وَحُشِرَ لِسُلَیمَانَ جُنُودُهُ اور جمع کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے پاس اس کے لشکر، من الجن والانس والطیر جنوں اور انسانوں اور پرندوں میں سے، فہم یوزعون پھر ان کی درجہ بندی کی گئی، ان کو الگ الگ گروہ میں کھڑا کیا گیا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اتوا جب وہ پہنچے یعنی جب وہ لشکر پہنچا، علی واد النمل چیونٹیوں کی وادی میں یعنی کسی مہم پہ جاتے ہوئے، قالت نملۃ تو ایک چونٹی بولی، گویا چونٹیوں کی سردار، یا ایھا النمل اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم تم داخل ہو جاؤ اپنے بلوں میں، اپنے گھروں میں، لا یختمنکم سلیمان وجنودہ ایسا نہ ہو کہ کچل دیں تمہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر، وہم لا یشعرون اور ان کو خبر بھی نہ ہو، فتبسم ضاحکا تو وہ یعنی سلیمان علیہ السلام مسکرائے ہنستے ہوئے، من قولہا اس کی بات پر یعنی چونٹی کی بات پر، چونٹی کی بات کو سمجھتے ہوئے، وقالا اور دعا کی رب یا میرے رب اوزینی مجھے توفیق دے، انا اشکر نعمتک التی کہ میں شکر ادا کروں آپ کی ان نعمتوں کا، انعمت علیہ جو آپ نے انعام فرمائی مجھ پر، وعلی والدی اور میرے والدین پر، وان اعمل صالحا اور یہ بھی کہ میں نیک عمل کروں، ترضاہ آپ پسند کریں جسے، وادخلنی اور مجھے داخل فرما، برحمتک اپنی رحمت سے، فی عبادک الصالحین اپنے نیک بندوں میں، وتفقد الطیر اور اس نے جائزہ لیا پرندوں کا، فقال تو فرمایا ما لیا کیا سبب ہے، لا اری الہدہد کہ مجھے نظر نہیں آتا ہدہد، ام کان من الغائبین یا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے،
لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں ضرور اسے سخت سزا دوں گا، أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اسے ذبح کر دوں گا، أَوْ لَيَأْتِيَنِّي، یا وہ ضرور لائے میرے پاس، بسلطان مبین، کوئی واضح دلیل، کوئی واضح ثبوت۔ فمکث غیر بعید، پس آ ٹھہرا، یعنی حدود آ ٹھہرا تھوڑی ہی دیر میں، فقال اخذت، تو کہنے لگا مجھے یعنی وہ کہنے لگا مجھے خبر ملی ہے، بما لم تحط به، جو آپ کو نہیں ملی، آپ کو معلوم نہیں، وجئتک من سبأ، اور میں لایا ہوں آپ کے پاس قوم سبا سے، بنبأ یقین، ایک یقینی خبر۔ انی وجدت امرأۃ، بے شک میں نے دیکھی ہے ایک عورت، تملکہم، جو بادشاہت کرتی ہے ان پر، وأوتیت من کل شیء، اور اسے عطا ہوئی ہے ہر چیز، ہر نعمت، ولہا عرش عظیم، اور اس کا تخت ہے بہت بڑا، وجدتہا، میں نے دیکھا ہے اسے، وقومہا، اور اس کی قوم کو، یسجدون للشمس، کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، وزین لہم، اور آراستہ کر دکھایا ہے انہیں، الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے اعمال، فصدہم عن السبیل، بس اس نے انہیں روک دیا ہے سیدھے راستے سے، فہم لا یہتدون، بس وہ ہدایت نہیں پاتے۔ اللہ یسجدو، کیوں نہیں وہ سجدہ کرتے، للہ الذی، اس اللہ تعالیٰ کو، یخرج الخبا، جو ظاہر کرتا ہے، نکالتا ہے پوشیدہ چیزیں، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اے انسانوں، وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، رب العرش العظیم، جو مالک ہے عرش عظیم کا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 26، آیت سجدہ ہے، سبق کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم سجدہ کر لیں گے۔ سجدہ وجہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بقولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ قال، فرمایا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، سننظر اصدقت، ابھی ہم دیکھیں گے کہ کیا تم نے سچ کہا ہے، ام کنت من الکاذبین، یا تم جھوٹے ہو۔ اذهب بکتابی ھذا، لے جاؤ میرا یہ خط، فالق الیہم، پھر ڈال دینا اسے ان کے پاس، ثم تول عنہم، پھر ان سے ہٹ جانا، فانظر ماذا یرجعون، پھر دیکھنا کہ وہ کیا جواب لوٹاتے ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ، ملکہ نے کہا اے درباریو، یعنی خط پہنچ گیا اور ملکہ نے اپنا دربار لگا کے کہا اے درباریو، انی القی الیہ، بے شک بھیجا گیا ہے میری طرف، کتاب کریم، ایک معزز خط، انہ من سلیمان، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، وانہ، اور بے شک وہ یہ ہے کہ، یعنی خط کا مضمون یہ ہے کہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابتدا ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے، اللہ تعالی علیہ، پیغام یہ ہے کہ سرکشی نہ کرو مجھ سے، یعنی میرے مقابل، وآتونی مسلمین، اور آ جاؤ میرے پاس مطیع ہو کر، فرما بردار ہو کر۔ آیت بسم اللہ قرآن حکیم کی صورت کے اندر واحد اس مقام پہ ہے، باقی صورتوں کے 114 میں سے 113 صورتوں کی ابتدا میں ہے، اور 114واں یہ ہو گیا کہ سورۃ توبہ کی ابتدا میں نہیں ہے، جو ہم اپنی جگہ پہ اس کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ الحمدللہ آج کا سبق ہمارا یہاں مکمل ہوا۔ آج کے 31 آیات میں کل الفاظ کی تعداد تھی 427، جبکہ وہ الفاظ جو پہلی بار ہم نے ان 31 آیات میں پڑھے ان کی تعداد صرف 42 تھی۔ گویا 485 الفاظ ایسے ہیں جو الحمدللہ پچھلے 179 اسباق
سیکھ لینے کی وجہ سے ہمیں آتے ہیں۔ اور آج کے نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں مزید 16 الفاظ کا اضافہ ہونے کے بعد ہمارا کل ذخیرہ الفاظ 49,922 ہو چکا ہے، جو کہ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 54.98% بنتا ہے۔ رب ذوالجلال اپنی اس نعمت جو قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے آسانی کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبح و شام کے اوقات میں قرآن حکیم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کی ہمیں فکر و توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفا یاب فرمائے، ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، اشرار کے شر سے محفوظ و مامون فرمائے، غیب کے خزانوں سے ہماری ضرورتیں پوری فرمائیں، ارض پاکستان کی حفاظت فرمائیں، ہر قسم کے اندرونی اور بیرونی بدخواہوں کے ناپاک منصوبوں سے اس کو اپنی امان اور حفاظت عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔